اب یہ تمام مفسرین اور تمام محدثین اور تمام صحابہ کہتے ہیں جب یہ آیت آئی نا بلغ، تو آپ نے جاتے ہوئے صحابہ کو واپس بلایا، واپس آ جاؤ، ان سے کہو تم بھی واپس آ جاؤ، ان سے کہو تم بھی واپس، اور فرمایا ممبر چاہیے، ممبر۔ اب ممبر تو یا مکے میں تھا یا مدینے میں تھا، یہ تو درمیان میں چوک آ گیا ہے، یہاں ممبر کیسے آئے گا؟ حضور نے فرمایا ممبر بناؤ۔ یا رسول اللہ کیسے بنائیں؟ فرمایا اپنے اونٹوں کے کچاوے اتارو، پلان پر پلان کرام، رکھو۔ ابھی آپ نے موصوف کا بیان سنا۔ موصوف فرما رہے ہیں کہ جب بلغ والی آیت نازل ہوئی، یعنی سورۃ مائدہ کی 67 نمبر آیت نازل ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو بلایا۔ آپ نے فرمایا ممبر لے کر آؤ۔ اب ممبر تو وہاں نہیں تھا، ممبر یا تو مکے میں تھا یا مدینے میں تھا، تو آپ نے فرمایا چلو کوئی بات نہیں، سواریوں کے کجاوے جمع کر کے ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر ممبر تیار کیا جائے۔ تو مولانا صاحب جب آپ یہ بات بیان کریں گے تو لوگ آپ پہ اعتراض کریں گے، کیا اس مجمع میں مولا علی علیہ السلام مشکل کشا موجود نہیں تھے؟ وہ تو ایک لمحے کے اندر مدینے والا ممبر وہاں پہ لا سکتے تھے، کیونکہ ظاہری بات ہے اگر ممبر نہیں مل رہا تھا تو مشکل وقت میں وہ تو مشکل کشا ہی کرتے ہیں، تو آپ یہ بات خدا را بیان نہ کریں۔ اچھا، فرماتے ہیں کہ بلغ والی آیت کے شان نزول میں تمام مفسرین نے لکھا ہے، تمام کا معنی جمیع، کل، آل، یعنی کوئی بھی مستثنا نہیں ہے، تمام مفسرین نے اس آیت کے شان نزول میں لکھا ہے۔ تو مولانا صاحب آج کل تو ریسرچ کرنا بڑی آسان ہے، لوگ ابھی اسلام 360 ایپ کھولیں گے، اس میں تفسیر ابن کثیر دیکھیں گے، وہاں پر جو بات آپ بیان کر رہے ہیں تفسیر ابن کثیر میں یہ بات نہیں لکھی ہوئی۔ بیان القرآن ڈاکٹر اسرار مرحوم کی اس میں یہ بات نہیں لکھی ہوئی جو آپ بیان فرما رہے ہیں، تفسیر ابن کثیر میں یہ بات نہیں لکھی ہوئی جو آپ بیان فرما رہے ہیں، تفہیم القرآن مولانا مودودی مرحوم کی اس میں یہ بات نہیں لکھی ہوئی جو آپ بیان فرما رہے ہیں، تفسیر تفسیر القرآن عبد الرحمن کیلانی رحمہ اللہ کی اس میں یہ بات نہیں لکھی ہوئی جس انداز میں آپ بیان فرما رہے ہیں۔ اس طرح جو باقی تفاسیر ہیں، تفسیر القرآن الکریم ہے، اس میں یہ بات نہیں لکھی ہوئی جو آپ بیان فرما رہے ہیں، تفسیر ظلال القرآن میں یہ بات نہیں لکھی ہوئی جو آپ بیان فرما رہے ہیں، تفسیر کنز العقبہ میں یہ بات نہیں لکھی ہوئی جو آپ بیان فرما رہے ہیں، تفسیر تبیان القرآن میں یہ بات نہیں لکھی ہوئی جو آپ بیان فرما رہے ہیں، تفسیر مدنی میں، تفسیر عثمانی میں، تفسیر احسن البیان میں، کسی تفسیر میں یہ بات نہیں لکھی ہوئی جو آپ بیان فرما رہے ہیں، تفسیر ابن عباس میں یہ بات نہیں لکھی ہوئی، تفسیر ابن مسعود میں یہ بات نہیں لکھی ہوئی، تفسیر بغوی میں یہ بات نہیں لکھی ہوئی جو آپ بیان فرما رہے ہیں، تفسیر روح القرآن ڈاکٹر اسلم صدیقی مرحوم کی اس میں یہ بات نہیں لکھی ہوئی جو آپ بیان فرما رہے ہیں، تفسیر تدبر قرآن امین حسن اصلاحی کی اس میں یہ بات نہیں لکھی ہوئی جو آپ بیان فرما رہے ہیں۔ میں نے کتنی تفاسیر کا نام لیا، آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کیا، تمام تفاسیر میں یہ بات لکھی ہے۔ اب لوگ کیا کریں گے، وہ اسلام 360 ایپ یا مجموعہ التفاسیر والی ایپ میں کھولیں گے، سورۃ مائدہ کی 67 نمبر آیت، وہ کہیں گے کہ یہاں پر تو یہ بات کہیں بھی نہیں لکھی جو مولانا صاحب بیان فرما رہے ہیں، اور دعویٰ یہ کیا تمام تفاسیر میں لکھا ہے۔ پھر کہا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت کا اعلان فرما دیا تو پھر یہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، مصطفیٰ آج دین پورا ہوا۔ یا رسول اللہ کیسے دین پورا ہو گیا؟ فرمایا آج علی کی ولایت کا اعلان۔ پھر یہ والی جو آیت ہے بخاری شریف کی روایت ہے کہ یہ والی آیت 9 ذوالحجہ کو عرفات کے میدان میں نازل ہوئی۔ اب آپ کی بات مانیں یا بخاری شریف کی بات مانیں، خدا را اتنا بڑا دعویٰ کرنے سے پہلے تفاسیر کا مطالعہ کیا کریں، اس کے بعد یہ دعویٰ کریں کہ تمام مفسرین نے لکھے، کوئی مفسر بھی مستثنا نہیں ہے۔ میں نے اتنی تفاسیر کا نام لیا ہے، کسی ایک تفسیر کے اندر بھی جو آپ بیان فرما رہے ہیں کہ ایسے کہا کہ ممبر لے کر آؤ، کجاوے پر کجاوا رکھا گیا، تو پھر آپ نے ایسے اعلان فرمایا، یہ جتنی تفاسیر کا میں نے نام لیا ایک تفسیر کے اندر بھی یہ بات موجود نہیں ہے۔ اور اس حدیث کا کیا معنی ہے؟ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جو اپنا دوست مانتا ہے تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنا دوست سمجھے۔ تو آگے آپ نے فرمایا اللہم والی من والا، یا اللہ جو ان سے دوستی لگائے یا اللہ تو اس کا دوست بن جا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنا یہ ایمان کی علامت ہے، ان سے بغض رکھنا یہ نفاق کی علامت ہے۔
خیبر والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لَعُوتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولَهُ، کل جھنڈا اسے دوں گا جو اللہ سے بھی محبت کرتا ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی محبت کرتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار فضائل و مناقب ہیں، لیکن ایسے انداز میں بیان کرنا اور تفاسیر کا حوالہ دینا، تمام تفاسیر میں لکھا ہے تو بھائی لوگ اب خود ہی مطالعہ کر لیں گے، وہ دیکھ لیں گے کہ کسی تفسیر کے اندر اس انداز سے جو آپ نے بیان کیا یہ بات نہیں لکھی۔